جب میں پڑھتا تھا الحمدللہ ان کے پاس، تو مجھے کہنے لگے شبیر الحسن پتہ ہے مجھے فقہ کہاں سے آئی، یا سراجی یہ بچے جانتے ہیں شاید کچھ جو بچے پڑھے ہوئے ہوں گے، یہ بڑا مشکل چھوٹی سی مختصر سی کتاب ہے، بڑی مشکل ترین کتاب ہے، تو وہ اس کی بڑی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے سراجی نہیں آتی تھی، میں نے قبلہ استاد حامد علی صاحب سے ہی سمجھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے قبلہ استاد حامد علی صاحب سے، مجھے فقیہ انہوں نے بنایا، سراجی کا ماہر انہوں نے بنایا۔ آج جو کراچی یا پورے ملک بھر میں میرا نام ہے فقہ کے اندر، یا میں شامی پر دسترس رکھتا ہوں تو یہ سارا فیض شبیر الحسن تمہارے چاچا کے وجہ سے۔ الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں۔ تو مظفر صاحب جیسے بتا رہے تھے الحمدللہ کہ ایک تو وہ سنت کے بڑے پابند تھے، سیدھے سادے تھے، اور انہوں نے کمال مہارت سے جو ہے نا، میں نے جیسے کہ آیت پڑھی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ اس کی صرف یعنی اس کی وہ عملی تفسیر تھے۔ تو انہوں نے جب علم پڑھا، وہ خود فرماتے تھے وہ بڑی غربت کا زمانہ تھا، بیماری کی بھوک تھی، غربت کی بھوک تھی، لیکن اس پر استقامت اختیار کی۔ تو قرآن بھی تو یہی کہتا ہے کہ جو مجھے رب کہہ دے، میں ان بچوں کے لیے یہ چیز بتانا جا رہا ہوں کہ قرآن پاک یہی کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اب ان پر غربت آ گئی، افلاس آ گئی، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں 2 ٹائم کا کھانا 3 کا کھانا، جیسے کہ آج صبح بچے بڑے پریشان تھے کہ ہمارے ناشتے کا کیا بنے گا، کہ دادا نے تو وہ باورچی نے ناشتہ نہیں پکایا۔ تو پہلے میرا ارادہ تھا مٹھائی کرنے کا، تو میں نے کہا چلو بھی چاولوں کی دیگ پکا لو، طالب علم یہ مہمان رسول ہوتے ہیں، یہ نہ ناراض ہو جائیں، لیکن ابھی پھر بھی کچھ دیر ہو رہی ہے تو معذرت۔ تو طالب علمی کے اندر عزیز طلبہ یہ چیزیں آیا کرتی ہیں، غربت بھی ہوتی ہے، افلاس بھی ہوتا ہے۔ اب ہم جب پڑھتے تھے بدیار شریف بڑا مشہور ہے کہ 1 روٹی ہوتی تھی، اس کا آپریشن ہوتا تھا، 3 طالب علم 1 روٹی پر گزارا کرتے تھے، لیکن ہمیں کبھی کوئی پرواہ نہیں، پتہ ہی نہیں تھا بھوک کا کس بلا کا نام ہے، پیاس کس بلا کا نام ہے۔ صبح تہجد کے وقت اٹھنا، مجھے آج بھی یاد ہے استاد صاحب میوزی کا سبق پڑھاتے تھے، تہجد کے وقت سے لے کر 1 بجے تک لگے پڑے ہیں، نہ تو کسی بھوک کا خیال تھا، نہ کسی پیاس کا خیال تھا، نہ کوئی احساس تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بس ایک شوق تھا، پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ایسے بچے جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اس دن بھی علامہ نجم الحسن صاحب کہہ رہے تھے کہ جب تک آپ کی نیت صاف نہ ہو، پھر تو یہ گندر کھایا 10-12 سال مدرسے میں رہے، روٹی کھائی اور فارغ ہو گئے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ کو رب مانو اور سب مستقام، پھر اس پر استقامت اختیار کرو، اس پر استقامت اختیار کرو۔ جتنا بھی طوفان ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانی ہیں، صبر و رضا کے ساتھ کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کو پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے لیے میں فرشتے اتارا کرتا ہوں، دائیں بائیں ان کے فرشتے مدد کرتے ہیں، ان کی شہرت، ان کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، پھر ایسی جو استقامت اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی طرف سے انہیں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اصل تو زندگی یہی ہے کہ آخرت میں جنت مل جائے، یہ دنیا تو عارضی چیز ہے۔ تو مفتی صاحب اس آیت کریمہ کے بڑے عملی تفسیر تھے، چنانچہ جب جیسے قاری مظفر صاحب بتا رہے تھے کہ ان دنوں میاں چلو آئے ہوئے تھے، تو ہم یوم رضا منا رہے تھے، تو مجھے پتا چلا کہ استاد صاحب تشریف ہیں، اور خود ان کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے وہ مقصد چھوٹے بھائی جو میرے کلاس ہوئے حسن صاحب نے فون کیا کہ استاد صاحب کی خواہش ہے بھائی صاحب کی کہ میں استاد صاحب کے مزار پر حاضری دوں، میری عمر اتنا ہو گئی ہے کہ نہ جانے پھر مجھے موقع ملے یا نہ ملے، یہ ہوتا ہے استاد کا احترام۔ استاد صاحب تھوڑی سی بات کر دے، آج کا طالب علم منہ بنا کر مدرسہ چھوڑ دے گا یا کوئی اور پتہ نہیں ریئیکشن کرے گا، نہیں ایسا نہیں کرنا۔ کہاں سہیوال میاں چندو سے ہوتے ہوئے جب میں نے دعوت، انہوں نے کہا ہاں شبیر الحسن میں آنا چاہ رہا تھا، تو چنانچہ میں نے اہتمام کیا علاقے کے علماء کو، ان کے دوستوں کو، ایک ان کے اور یار غار تھے، آج ان کے صاحبزادے تو مجھے نظر آ رہے ہیں، قاری احمد حسن صاحب، حالانکہ میں نے ان کو سپیشلی کہا تھا کہ اپنے والد صاحب کو لے کے آنا ہے، یہ ان کے یار غار تھے۔
مفتی صاحب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تو میں سب ان کے یار آپ جتنے تھے بلا لیے تھے اس دن۔ تو مفتی صاحب جب وہ سٹیج پر تشریف لائے تو میں نے انہیں ایک ہی بات کہی کہ قبلہ استاد محترم، آج ہم آپ کی فن تدریس نہیں سننا چاہتے، یا فقہ کا کوئی مسئلہ نہیں سننا چاہتے، یا حدیث پاک وہ یہ سب بیٹھے ہیں علماء ہیں، ان کو پتہ ہے۔ آپ کیونکہ یہاں پڑھتے بھی رہے پڑھاتے بھی رہے، آج ہمیں ان کی وہی یادیں سنا دیں، آج ہمیں وہی یادیں سنا دیں۔ اور پھر وہ جو اس وقت موجود تھے لوگ، ان کو لوگ گواہی دیں گے کیا استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہاں سے وابستہ یادوں کو سنایا، قبلہ استاد صاحب کا مقام بیان کیا، اپنے وہ غربت و افلاس کا مقام بیان کیا۔ ہم سب کے لیے باعث درس ہے، باعث عبرت ہے کہ میں یہاں پڑھنے آیا، بیمار ہو گیا، پھر میں چلا گیا، استاد صاحب ناراض ہو گئے، میں سمجھ گیا کہ یہ استاد صاحب کی ناراضگی ہے، میں موت کے قریب چلا گیا، تو میں نے بڑی مدد کی استاد صاحب کو منانے کے لیے میں آیا، بالآخر استاد صاحب نے کہا نہیں میں ناراض نہیں۔ یہ ہوتا ہے احترام استاد اور شاگرد کا۔ پھر دیکھو مقام کیسا ملا ان کو۔ آج یہ سیمینار آپ کے لیے ہے میرے عزیز طلبہ۔ وہ فرماتے جب میں یہاں سے چھوڑ کے گیا تو استاد صاحب ناراض سے، آج کا کوئی ناراضگی کرو خاطر خیال آتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہاں بچے چھوڑ کر جتنی محبت کرو بچوں سے، جب جاتے ہیں تو بس پوچھتے نہیں ہیں، بلکہ ایسے ایسے گیلے شکایتیں کرتے ہیں۔ میں پہلے کہتا رہتا ہوں کہ جامع نمانے کا پانی بڑا بے وفا ہے، یہاں سے پانی پی کر بے وفائی بڑے کرتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی ہدایت دے دیں، یہ ہم سب کا ادارہ ہے، اس کے احترام کریں، یہاں کے اساتذہ کا احترام کریں۔ تو وہ فرماتے کہ میں مرد قریب المرد تھا، مجھے سمجھ آ گئی یہ سب کچھ میرے استاد صاحب کی ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ تو میں بڑی بڑی سفارشیں لے کے آیا، اپنے والد صاحب کو لے آیا، تو جیسے استاد صاحب راضی ہوئے تو میں ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح کی انہوں نے باتیں سنائی، خواجہ غلام احمد سیوا رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات بیان فرمائی، اور چونکہ ان کا ساتھ قریبی رشتہ بھی ہے، اس حوالے سے بھی ہم سب کے لیے وہ قابل احترام ہے کہ خواجہ غلام احمد سیوا رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ساتھ ان کا قریبی رشتہ ہے۔ یہ جو سبزادگان ہیں، ان کی جو پھوپھی ہے وہ اس خاندان کی ہے، قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی، تو یہ رشتہ بھی ہے۔ اور پھر آپ کی بیعت جو تھی، آپ شاید آپ کو نہیں ہے، وہ بارو کریم کے ساتھ تھے، کہلوانے کو تو الحسنی کہلاتے تھے، لیکن بیعت جو تھی وہ بارو کریم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھی۔ تو وہ بھی بڑی محبت کرتے تھے، یہ بھی بڑی محبت کرتے تھے۔ تو انہوں نے اتنا اچھے انداز میں اپنا پوری یادیں سنائی کہ وہ اپنا ایک شیخ تنویر صاحب آتے ہیں یہاں ہمارے، وہ جو عشاء کے وقت اذان دیتے ہیں، اور اس وقت وہ بھی موجود تھے، ہمارے یہاں کے صدر جناب شیخ نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ یہ جو ہمارے پاس پڑھتا ہے ان کا دادا جگنو شیخ صاحب کے والد محترم، وہ ہمارے صدر ہے، اللہ کو پیارا ہو گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ تو وہ ان کے ساتھ بھی ان کا جلانا تھا، پھر سامنے بیٹھے تھے ان کا نام لے لے کر، تو وہ تو وقت گزر گیا تو صبح یہ سارے لوگ ملے، حالانکہ کوئی باتیں تقریریں تو نہیں تھی، کوئی کسی کا ذکر نہیں تھا، محض جاتے ہیں وہ اپنی ہی بیان کر رہے تھے۔ تو مجھے ان سمے کئی لوگوں نے کہا کہ کیا کمال کر دیا مفتی صاحب نے، ان کی زبان کے اندر کتنا لطف تھا، کتنا مٹھاس تھا، کتنا خلوص تھا، ہمیں ان کی یادیں ابھی بھی معطر کر رہی ہیں۔ تو اصل یہ خلوص ہوتا ہے، تقویٰ ہوتی ہے، للہیت ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں جب للہیت آ ہے نا کہ سب کچھ اللہ کے لیے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کے اندر مٹھاس پیدا کر دیتا ہے، اس کے نیتوں کے اندر خلوص پیدا کروا دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ان اکابر کا ذکر کرنا ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، ہم ان کی